فصل ششم اسلام اور عمل۔ اسلام ہی دین العمل ہے۔ سابقہ مضمون میں تحریر ہو چکا ہے کہ اسلام ہی دین العلم ہے، لیکن اگر علم کے ساتھ عمل شامل نہ ہو تو اس علم کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا۔ بعض لوگوں نے یہ دیکھ کر کہ اسلام نے توکل کی تعلیم دی، یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام عمل کے منافی ہے۔ اس غلطی میں وہ بھی مبتلا ہوئے جو دور دور سے اسلام کو دیکھنے والے ہیں، اور وہ بھی اس غلطی کا شکار ہوئے جو اسلام کے اندر ہیں۔ اس غلطی کا اولین سبب یہ بھی ہوا کہ توکل کے معنی بھی نہیں سمجھے گئے۔ موجودہ زمانہ سعی و کوشش کا زمانہ ہے۔ جمود اور بے حسی سے نفرت کی جاتی ہے، لہٰذا جب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسی بے حسی اور جمود کا طرفدار ہے تو جھٹ کہہ دیتے ہیں کہ اسلام دین الہی نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو سمجھا ہی نہیں گیا، اور ہادی اسلام نیز علم برداران اسلام کی سیرت کا مطالعہ ہی نہیں کیا گیا۔ سعی و عمل اور اسلام کی تعلیم۔ مسلمانوں پر ہمسایہ اقوام کا سایہ پڑا، اور انہوں نے جوگیوں، سنیاسیوں، راہبوں اور پوپوں کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ زہد کے اعلیٰ منصب پر ترک افعال اور ترک عمل ہی سے فائز ہو سکتے ہیں۔ یہ ان کی اپنی سمجھ ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے: نمبر 1، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لهم الخیرات واولئک هم المفلحون۔ سورہ توبہ۔ رسول اور اس کے ساتھ والے ایمانداروں نے تو مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ نمبر 2، وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ سورۃ النجم۔ نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ جو اس نے کوشش کی، اور بے شک وہ اپنی کوشش ضرور دیکھ لے گا۔ نمبر 3، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ۔ سورۃ الانبیاء۔ جو کوئی عمل کرتا ہے اچھے ایمان کے ساتھ اس کی کوشش ضائع نہ ہوگی۔ نمبر 4، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ سورۃ الانعام۔ ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے موافق درجے ہیں۔ عمل کی 2 اقسام ہیں: عمل برائے دنیا، عمل برائے آخرت، اور اسلام نے ہر 2 کے لیے ترغیب دی ہے۔ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ سورۃ البقرہ۔ اے رب، ہم کو دنیا بھی اچھی دے اور آخرت بھی اچھی دے، اور ہم کو عذاب نار سے بھی بچا لے۔ صحیح مسلم میں باروایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز۔ ترجمہ: جو چیز تجھے نفع دینے والی ہو اس کی رغبت اور حرص پیدا کر، اور اللہ سے مدد چاہا کر، اور عاجز ہو کر مت بیٹھ۔ صحیحین میں باروایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہے کہ سعد رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کو گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ چاہا کہ وہ اپنے مال سے کس قدر صدقہ دے۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول ظاہر فرمایا: ان تذر ورثتك اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة يتکففون الناس۔ ترجمہ: اگر تم اپنے وارثوں کے لیے دولت چھوڑ کر مرے تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تو ان کو بے زر بے پر چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے مانگتے پھریں۔ اس حدیث کے ساتھ قرآن مجید کے احکام توریث کو مد نظر رکھو کہ مال میت کو تقسیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس طرح حصص کا تعین فرما دیا ہے۔ اصول ارث و مواریث اور اہمیت عمل۔ ارث کے اصول نسب اور نکاح اور ولا میں اور فرائض میں سہام کو 6 اوزان، نصف، ربع، سمن، 1 ثلث، 2 ثلث، 1 سدس پر مقرر فرمایا گیا۔ نمبر 1، نصف کے حقدار 5 ہیں۔ نمبر 1، شوہر ترکۂ زوجہ سے اگر وہ بے اولاد تھی، 2، سلبی بیٹی جو تنہا ہو، یا 3، پوتی۔
اور 4 اخت واحدہ اب و سے، یا 5 اخت واحدہ اب سے جبکہ اب و کا فرزند نہ ہو۔ نمبر 2 ربع کے حقدار 2 ہیں۔ نمبر 1 شوہر ما ولد زوجہ، نمبر 2 زوجہ بعد الولد، نمبر 3 سمن کی حقدار زوجہ ما ولد، نمبر 4 2 ثلث کی حقدار 4 ہیں۔ نمبر 1 2 بیٹیاں یا زائد براں یا 2 پوتیاں، اور 3 بہنیں مادر و پدر سے، یا نمبر 4 بہن من جانب پدر۔ نمبر 5 1 ثلث کی حقدار 3 ہیں۔ نمبر 1 ماں جبکہ میت کا ولد اور اخوا و اخوات نہ ہوں۔ نمبر 2 ماں کی اولاد 2 یا زائد کا جس میں ذکر و انس برابر ہوں گے۔ نمبر 3 دادا میت کے بھائیوں کے ساتھ جبکہ کوئی اور صاحب فریضہ نہ ہو۔ نمبر 6 سدس کے حقدار 7 ہیں۔ نمبر 1 باپ جبکہ میت کا ولد موجود ہو۔ نمبر 2 ماں جبکہ میت کا ولد یا پوتا یا بھائی بہن ہوں۔ نمبر 3 دادا میت کے بھائیوں کے ساتھ اور بہنوں کے ساتھ جبکہ کوئی صاحب فرض بھی شامل ہو۔ نمبر 4 دادی یا دادیاں۔ نمبر 5 ماں کی اولاد۔ نمبر 6 پوتیاں سلبی بیٹی کے ساتھ۔ نمبر 7 پھوپھیاں سگی بہن کے ساتھ۔ ذرا اس موٹی موٹی تقسیم پر جو علم فرائض کے متعلق ہے غور کرو اور اندازہ لگاؤ کہ اگر اسلام کے نزدیک مال کے لیے محنت و مشقت کرنا اور مال کمانا اور ورثہ کے لیے مال چھوڑ کر مرنا بہتر نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ارث کے متعلق اتنے مکمل اور وسیع احکام کبھی صادر نہ فرماتا۔ چند دیگر مالی احکام اور اہمیت عمل قرآن مجید میں تو تقسیم حصے سے بالا کے علاوہ مال کثیر ہونے کی صورت میں وصیت کا ہونا بھی ضروری بتایا گیا ہے۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ سورۃ البقرہ۔ تم پر لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی تم میں سے مال کثیر چھوڑتا ہے تو والدین اور اقربا کے لیے معروف طور پر وصیت کرے، یہ تقوی والوں کے لیے ضروری ہے۔ حفاظت مال کے متعلق ایک اور حکم ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا۔ سورۃ النساء۔ اپنا مال و زر بے عقلوں کے سپرد نہ کرو، مال و زر کو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وجہ قیام بنایا ہے۔ بیع و شرع کے احکام اور خرید و فروخت اور تجارت کے لیے جگہ جگہ تعلیم بھی یہی ثابت کرتی ہے کہ اسلام دین العمل ہے۔ سیرت صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہمیت عمل۔ جملہ سیرت نگاروں کو معلوم ہے کہ مہاجرین اولین جو اہل مکہ تھے سب تجارت پیشہ تھے اور انصار اولین سب زراعت پیشہ تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تجارت اور زراعت کی تمثیلوں ہی میں آیات ثواب و جہاد کا بیان فرمایا ہے۔ تجارت و زراعت جس قدر محتاج عمل ہیں اسے اہل خرد خوب جانتے ہیں۔ تاجر صحابہ کی دولت کا اندازہ کرنے کے لیے 2 ایک نظائر پر غور کرو۔ الف عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 10 مبشرہ میں سے ہیں۔ اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں انہوں نے مندرجہ ذیل رقوم صرف کی تھیں۔ نمبر 1 ایک دفعہ 4000 روپیہ، یہ اس وقت کے کل مال کا چہارم تھا۔ نمبر 2 دوسری دفعہ 40,000۔ نمبر 3 تیسری دفعہ 40,000 دینار۔ نمبر 4 چوتھی بار 500 گھوڑے۔ نمبر 5 پانچویں دفعہ 500 ناکہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے ایک باغ امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی نظر کیا جو 4 لاکھ میں فروخت ہوا۔ مرتے وقت انہوں نے فی سبیل اللہ 50,000 دینار کی وصیت کی۔ نیز وصیت کی کہ ہر ایک بدری صحابی کو 400 دینار پیش کیے جائیں۔ بوقت تعمیل اصحاب بدر 100 شمار ہوئے۔ علاوہ بری انہوں نے 1000 گھوڑا فی سبیل اللہ دیا۔ نفاذ وصیت کے بعد زر طلا کی مقدار کثیر موجود پائی گئی جسے کاٹتے ہوئے لوگوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ طلا کے بعد 1000 اونٹ، 100 گھوڑا، 3000 بکریاں بھی شمار میں آئیں۔ ان کی 4 بیویاں تھیں، ہر ایک کو 80,000 نقد دے کر مصالحت کر لی گئی۔ رضی اللہ عنہم۔ با زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ
سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی تھے، انہوں نے وصیت کی تھی کہ اول میرا قرض ادا کیا جائے اور پھر ثلث مال صدقہ دیا جائے اور وراثت کی تقسیم کی جائے۔ قرض شمار کیا گیا تو 14 لاکھ نکلا۔ ان کے پاس نقدی کم تھی، جائیداد زرعی و سکنا بہت تھی۔ 11 مکانات مدینہ میں، 2 مکانات بصرہ میں، 1 مکان مصر میں تھا۔ ایک اراضی زرعی کا ٹکڑا جو 71 لاکھ میں خریدا گیا تھا، ان سب کو فروخت کر دیا گیا تو 5 کروڑ 2 لاکھ کی رقم حاصل ہوئی۔ قرض ادا کر دیا گیا، وصیت نافذ کی گئی اور پھر 4 سال تک بموسم حج منادی کی گئی کہ اگر کسی کا قرض زبیر رضی اللہ عنہ پر آتا ہو تو لے لے۔ بعد ازاں مال تقسیم ہوا۔ ان کی سخاوت کا یہ حال تھا کہ انہوں نے 1000 غلام تجارت پر لگا رکھے تھے، جو ماہواری نفع حاصل ہوتا اسے خیرات کر دیتے تھے۔ اسلام اور دیگر مذاہب میں کسب مال۔ میرا مقصود ایسے نظائر کا بالاستیعاب بیان کرنا نہیں، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم نے السابقون الاولون کو کیوں کر عمل دنیا اور عمل آخرت کا جویا و شیدا بنا دیا تھا۔ کیا اس کے مقابلے میں بدھزم کوئی شرف رکھ سکتا ہے جس نے گدیا گری کو رواج دیا، یا وید کی تعلیم جس نے عمر کے آخری ربوع میں انسان کا بنباسی ہونا ضروری بنایا، یا عیسائیت کے پاس اس تعلیم کی کوئی توجیہ موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے مگر دولت مند کا آسمانی بادشاہت میں داخل ہونا مشکل تر ہے۔ تعلیم اسلام نے جن لوگوں کو مکمل بنایا ان کی صفت اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں فرمائی ہے، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله۔ سورۃ النور۔ یہ وہ مردان خدا ہیں جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتی۔ یہ وہ خوبی ہے جو اسلام ہی میں نمایاں ہے۔ کسی شخص نے اس آیت کا ماحصل اس فکرے میں ادا کیا، دست بکار و دل بیار، اسلام اور مذہبی اعمال۔ یہاں تک عمل کی بحث معیشت اور تمدن کے پہلو سے کی گئی تھی، لیکن تقرب اور تدین کے اعتبار سے بھی جو اہتمام اسلام نے اعمال صالحہ کے سر انجام دینے میں فرمایا ہے وہ لاسانی ہے۔ ارشادات ذیل پر تدبر کرو۔ نمبر 1، فاستبقوا الخيرات۔ سورۃ البقرہ، نیک کاموں کے سر انجام دینے میں سبقت دکھلاؤ۔ نمبر 2، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا۔ سورۃ الدہر، اپنے رب کے نام کی یاد قبل از دوپہر بھی کرو اور بعد از دوپہر بھی، اور رات کو بھی اسی کے لیے سجدہ ہو، اسی کی حمد و ثنا رات کو زیادہ ہو۔ نمبر 3، واسجد واقترب۔ سورہ علق، سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ نمبر 4، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ سورۃ الاحزاب، اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کیا کرو۔ نمبر 5، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا۔ سورہ مزمل، اپنے رب کا نام لیا کر اور سب سے منہ موڑ کر اسی کا بن کر عبادت کیا کر۔ کائنات پر غور کرنا، صنعت الہی سے دل اور نظر کو روشن کرنا، خصوصیات بحر و بر اور تصرفات ارضی و سمائی پر تدبر کرنا بھی اسلام نے عبادت کا جزو اور عبادت کرنے والوں کے لیے بلندی مدارج کا باعث قرار دیا ہے۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ سورۃ البقرہ، نمبر 1، آسمانوں کی بناوٹ میں اور زمین کی بناوٹ میں۔ نمبر 2، رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں۔ نمبر 3،
ان جہازوں میں جو سمندر میں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے چلتے ہیں۔ نمبر 4، اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے اتارتا اور زمین کو اس سے زندگی بخشتا ہے۔ نمبر 5، زمین پر ہر قسم کے چلنے والے رینگنے والے جانداروں میں۔ نمبر 6، ہواؤں کا الگ الگ رخ بدل کر چلنے میں۔ نمبر 7، اس بادل میں جو آسمان و زمین کے درمیان میں اس کے حکم سے باندھے ہوئے ہیں۔ بے شک عقل و دل والی قوم کے لیے اللہ کی شان کے بہت سے نشان ہیں۔ ان احکام سے ثابت ہو گیا کہ اسلام دین العمل ہے۔ وہ اہل اسلام کو بہبود و رفاہیت دنیا کے لیے بھی عمل کرنے کا حکم دیتا ہے اور ذخر آخرت کے لیے بھی عمل کرنے کا ارشاد فرماتا ہے۔ یہ احکام اور یہ جامعیت اسلام ہی کی خصوصیت ہے۔ فصل ہفتم، اسلام اور اخوت۔ اسلام ہی بانی اخوت ہے۔ ایک اخوت وہ ہے جو دو اشخاص کے درمیان خون کی وجہ سے پائی جاتی ہے۔ اس اخوت کے متعلق کچھ تحریر کرنا غیر ضروری ہے۔ اس اخوت میں ہر ایک بھائی کا حق قانوناً، رواجاً، اخلاقاً مسلم ہوتا ہے اور ہر ایک بھائی دوسرے بھائی کی مدد اور معاونت کا بچپن ہی سے خوگر ہوتا ہے۔ لیکن اس اخوت کا دائرہ کچھ زیادہ وسیع نہیں ہوتا، اور بائیں ہمہ اس اخوت میں بھی سینکڑوں مثالیں تاریخ میں ایسی ملتی ہیں کہ بھائی بھائی کا دشمن رہا اور مدت العمر ان کے تعلقات صاف نہ ہوئے۔ بائبل اور قرآن مجید میں حابیل و قابیل کا واقعہ موجود ہے کہ قتل انسانی کی ابتدا دو بھائیوں ہی میں پائی گئی۔ اسلام کی بے نظیر اخوت، ایک اخوت وہ ہے جو اتحاد عقیدہ کی بنیاد پر پائی جاتی ہے، اور ہماری مراد اسی اخوت سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان صحبت سے اسلام میں داخل ہونے والوں میں جو اخوت قائم ہوئی وہ اپنے تقدس میں ایسی برتر و اعلیٰ ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں تلاش کرنا عبث ہے۔ زمین و آسمان اس کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ مواخات پر عمل مکہ میں بھی ہوا اور مدینہ میں بھی۔ مواخات مکہ میں مکی اصحاب کی سلسلہ بندی مقصود تھی، نصرت علی الحق اور مواسات مطلوب تھی، اور مواخات مدینہ میں مکی و مدنی اصحاب میں وحدت اسلامی کا پیدا کرنا ملحوظ تھا۔ توسیع محبت اور استحکام انس و مودت اس کی بنیاد تھی۔ مواخات مکہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ مواخات مدینہ، ہجرت سے 5-6 ماہ کے بعد جن دنوں مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کے ساتھ اخوت اور معاقدت سے قوی دل قوی بازو بنایا گیا۔ 50 جوڑ وہ پہلے تھے جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب کے اتحاد سے مشرف ہوئے۔ بعد ازاں انس بن مالک کے الفاظ یہ ہیں: حالف بین المہاجرین والانصار فی دارنا مرتین او ثلاثا۔ ترجمہ: ہمارے گھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت کو باہمی حلف کے ذریعے قائم فرمایا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا ہے: تأخوا فی اللہ اخوین اخوین۔ راہ خدا میں 2 کس بھائی بھائی بن جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو نمونہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے قائم فرما دیا تھا اس پر برابر عمل ہوتا رہا، اور یہ سلسلہ اس وقت تک رہا جب تک مکہ معظمہ فتح نہ ہو گیا اور مکہ سے آنے والوں اور ہجرت کرنے والوں کے لیے گرد و غبار وحشت بالکلیہ دب نہ گیا۔ ذیل میں مواخات مدینہ کا بھی ایک مختصر نقشہ پیش کیا جاتا ہے۔ مہاجرین اور انصار۔ نمبر 1، مہاجرین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، خلیفۃ الرسول اللہ، اور ان کے انصاری بھائی خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ نمبر 2، سیدنا عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ عنہ، اور ان کے مواخاتی بھائی عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ۔ نمبر 3، امیر المومنین عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ عنہ، اور ان کے مواخاتی بھائی اوس بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 4، سیدنا علی مرتضی امیر المومنین رضی اللہ عنہ۔
اور ان کے مواخاتی بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 5 عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی سعد بن ربی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 6 ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 7 طلحہ بن عبداللہ القرشی بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، احد العشرہ المبشرہ۔ ان کے مواخاتی بھائی کعب بن مالک بن ابی کعب الانصاری الخزرجی السلمی، شاعر النبی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 8 سعید بن زید رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی ابی بن کعب الانصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 9 زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی سلمہ بن سلافہ رضی اللہ عنہ۔ نمبر 10 سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 11 سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی ابو رویم الخصمی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 12 جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مقیم حبش، ان کے مواخاتی بھائی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ نمبر 13 عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ۔ نمبر 14 مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 15 سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ نمبر 16 عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی عمیر بن حمام بن جموح رضی اللہ عنہ۔ نمبر 17 زید بن خطاب رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی مان بن عدی الاجلانی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 18 وہب بن سعد بن ابی سرح القرشی العامری رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی سوید بن عمر الانصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 19 ابو مرصد غنوی رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی عبادہ بن صامت الانصاری السلمی رضی اللہ عنہ۔ نمبر 20 ذو الشمالین عمیر بن عبد بن عمیر بن نزلہ الزہری رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی یزید بن حارث بن قیس بن مالک الانصاری النجاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 21 عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی عباس بن عبادہ خزائی ذو عقبتین مہاجر و انصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 22 طلب بن عمیر بن وہب القرشی الابدری ابن عمت النبی رضی اللہ عنہ، ان کے مواخاتی بھائی منذر بن عمر بن خنیس الساعدی الانصاری رضی اللہ عنہ۔ نمبر 23 ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی عباد بن بشر رضی اللہ عنہ۔ نمبر 24 معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور ان کے مواخاتی بھائی حتات رضی اللہ عنہ۔ مواخات کا اثر: ہر ایک انصاری اس دینی بھائی کو اپنے گھر لے جاتا، اپنا مال و زر اسباب سامنے لاتا، اراضی سکنا و زرعی دکھلاتا اور نصفہ نصف باہمی تقسیم کر لیتا۔ سعد بن ربی جب عبد الرحمن بن عوف کو گھر لے گئے تو اس وقت ان کے گھر میں 2 بیویاں تھیں، دونوں کو ابن عوف کے سامنے لے آئے، کہا ان میں سے کسی ایک کو پسند کر لیجئے تاکہ میں اسے طلاق دے دوں اور وہ تمہاری زجیہ بنے۔ ان 2 بھائیوں میں سے جب کوئی مر جاتا تو دوسرا بھائی اس کے ترکے میں سے حصہ بھی لیتا۔ ترکہ سنبھالنے کا قاعدہ اس وقت ترک کر دیا گیا جب مہاجرین نے اپنے گھر خود بنا لیے اور اپنی جائیداد پیدا کر لی اور انصار کی معاونت مالی سے مستغنی ہو گئے۔ قرآن مجید میں مواخات کا ذکر، قرآن حمید میں اس مواخات کا ذکر چند مقام پر ہے۔ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ سورہ آل عمران۔ اللہ کی جو نعمت تم پر ہے اسے یاد کرو کہ تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی اور تم بفضل ربی بھائی بھائی بن گئے
اور تم تو آگ کے کنارے پر پہنچ گئے تھے، پھر اللہ نے تم کو وہاں سے بچایا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنی نشانی تم پر اس طرح واضح کر رہا ہے کہ تم ہدایت یاب بنو۔ قرآن مجید میں کنتم اعداء کے الفاظ میں ان تمام لڑائیوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے جو صحابہ کو بخوبی یاد تھیں، اور جن میں وہ خود یا ان کے اقربا و آبا، احبا و ابنا برابر حصہ لیتے رہے تھے۔ یہی جنگ بے آب و گیاہ زمین کو انسانی خون سے سیراب کیا کرتی تھی۔ نمبر 1، خاص مکہ شہر میں بنو ہاشم اور بنو امیہ کے جھگڑے۔ نمبر 2، قریش اور مضر کی خصومتیں۔ نمبر 3، قریش اور حرب الفجار۔ نمبر 4، کنانہ اور بنو قیس کی لڑائی۔ نمبر 5، عبد مناف اور اس کے اتحادیوں بنو زہرہ، بنو اسد، بنو تمیم، بنو الحارث اور بنو عبد الدار اور اس کے اتحادیوں بنو سہم، بنو جمح، بنو مخزوم، بنو عدی کی عداوتیں۔ نمبر 6، مکہ سے باہر اور عرب کے اندر ملوک کندہ، ملوک غسان، ملوک ہیرا کی عداوتیں، اور ان عداوتوں کی حالت میں سلطنت ایران کا عرب کے ایک حصے پر اور سلطنت روما کا عرب کے دوسرے حصے پر اور حبش کا عرب کے تیسرے حصے پر قبضہ و غلبہ، اور ان سلطنتوں کی باہمی جنگ و جدال، اور اس جنگ و جدال کا عربی قبائل پر بالحاظ ماتحتی مخالفانہ اثر۔ نمبر 7، یثرب کے اوس اور خزرج کی لڑائیاں۔ نمبر 8، یہودیان بنو نذیر و بنو قینقاع و بنو قزاع اور خیبر و فدق و تیما کی شرارتیں اور قبائل عرب کو ہمیشہ مصروف جنگ رکھنے کی پالیسی۔ نمبر 9، عیسائیان دومت الجندل و نجران و بحرین کی ریشہ دوانیاں۔ نمبر 10، بت پرست قبائل کا اپنے اپنے دیوتاؤں کی حمایت میں نبرد آزما ہونا۔ نمبر 11، زنادقہ و دہریہ کے منصوبے اور روبہ بازیاں۔ نمبر 12، عیسائیوں کے فرقہ ہائے ثلاثہ کا سولیکی، یعقوبی اور پولوسی کے اختلافات شدید، اور ان اختلافات کی ترویج میں اہل عرب کو قربانی کا بکرا بنایا جانا۔ یہ سب وہ امور ہیں جو آیات بالا کے لفظ کنتم اعداء کے تحت میں داخل ہیں۔ بعد ازاں ان سب اختلافات کا اٹھ جانا، نزاعات کا انتزاع، جھگڑوں کا خاتمہ، لڑائیوں کا انسداد و جذبات کینہ و انتقام کا محو ہو جانا، امن عامہ کا قائم ہو جانا، اور تمام جزیرہ نمائے عرب میں ایک ہی کلمہ زبان پر، ایک ہی اعتقاد دل میں، ایک ہی ولولہ دماغ میں، ایک ہی مقصود کا منظور ہو جانا، ایک ہی مسجود و معبود کا مستحق عبادت و استعانت سمجھ لینا، بھیڑیوں کا گلہ بان ہو جانا، رہزنوں کا محافظ جان و مال کے لقب سے ملقب ہونا، دشمنان جان کا ایمانی و قلبی اخوان ہو جانا، در حقیقت یہ ایسی نعمت عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا بطور تذکار احسان ضرور ذکر فرمائے اور اسلام اس خصوصیت کو اپنے شرف اور برتری کی دلیل قرار دے۔ اخوان، انصار و مہاجر کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے ان مواخات کی تکمیل کرنے والوں میں سے ہر ایک فریق کی تعریف فرمائی ہے۔ مہاجرین کے حق میں فرمایا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون۔ سورۃ الحشر۔ یہ وہ ہیں جو اپنے وطن اور گھر بار زر و مال سے نکال دیے گئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے فضل اور رضوان کے جویا ہیں اور اللہ اور رسول کی نصرت کیا کرتے ہیں، یہی لوگ تو صادق ہیں۔ آیات بالا میں ان کی مظلومی اور جبرن وطن سے اخراج اور جائیداد سے محرومی اور بائیں ہمہ ان کا ثابت القلب ہو کر اللہ تعالیٰ کے فضل کا خواہاں اور رضوان الہی کا جویا ہونا، اور جملہ وسائل معیشت سے محروم ہونے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی نصرت میں استمرار و استحکام کے ساتھ لگے رہنا بیان فرمایا، اور پھر حصر کے طور پر فرما دیا کہ یہی لوگ صادق ہیں۔ دوسرے مقام پر کل دنیا اسلام کو حکم دیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ سورۃ التوبہ۔ تم کو صادق لوگوں کی معیت چاہیے۔ صادقوں کا حصر اور تعین آیت بالا میں کر دیا گیا تھا۔ انصار کے متعلق اسی مقام پر فرمایا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سورۃ الحشر۔ اور دارالہجرت یعنی مدینہ کے رہنے والے جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں وہ مہاجرین سے محبت کرتے ہیں، اور جو تھوڑا بہت ان کو دیا جاتا ہے اس کی بابت ان کے سینے میں خلش نہیں ہوتی، وہ بھی ایثار کرتے ہیں خواہ وہ خود بھی ضرورت مند ہوتے ہیں۔ ہاں، جو کوئی تنگ دلی سے بچایا گیا وہ تو فلاح والا ہے۔ ان آیات میں دارالہجرت کا قیام اور قدامت ایمان اور محبت مہاجرین اور عطیات میں کمی بیشی سے استغنا اور تنگی و افلاس میں بھی ایثار پر عمل کرنا انصار کرام کی صفت بتائی گئی۔ ہر دو آیات پر مکرر غور کرو۔ نمبر 1، مہاجرین کا ایثار یہ کہ اللہ اور رسول کے لیے گھر بار خیش و تبار کو تج دیا۔ با، مہاجرین کی فضیلت ایمانی یہ کہ ان کا مقصود رضوان ربانی ہے۔ انصار کی فضیلت ایمانی یہ کہ ہجرت سے بھی پیشتر ان میں ایمان بعد از بیعت عقبہ پہنچ گیا تھا۔ جیم، مہاجرین کی فضیلت یہ کہ ان کے جملہ افعال اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کے لیے ہیں۔ انصار کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے مہاجرین کو محبوب بنا لیا اور خود ان کے محب ہو گئے۔ دال، مہاجرین کی فضیلت یہ کہ وہ صادق ہیں۔ انصار کی فضیلت یہ کہ وہ مفلح ہیں۔ یہ ہے وہ اخوت اسلامی جس کا بانی اسلام ہے۔ یہ ہے وہ محبت ایمانی جس کی بنیاد نہ منفعت مالی پر ہے اور نہ لذت نفسانی پر۔ یہی وہ اخوت ہے جو اغراض سے بالا تر اور مادیات کے اثر سے بلند تر ہے۔ اخوت اسلامی کی چند بے نظیر مثالیں۔ نمبر 1، ذرا میدان احد تک اپنی نگاہ علمی کو وسیع کرو کہ بادشاہ دو جہان کی بیوی چہیتی ملکہ مومنین کی ماں طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پانی کی مشک کندھے پر اٹھائے ہوئے ہے اور ہر ایک فرزند اسلام کو پانی پلا رہی ہے، زخمیوں کے منہ میں قطرہ قطرہ ٹپکا رہی ہے۔ کیا کسی دنیاوی بادشاہ کی ملکہ نے بھی کبھی ایسا کام کر دکھلایا ہے؟ نمبر 2، ایک صحابی کی سنو۔ حذیفہ العدوی کہتے ہیں کہ وہ میدان جنگ یرموک میں اپنے زخمی بھائی کی تلاش میں نکلا، پانی ساتھ لے گیا تھا، بھائی کے پاس پہنچ گیا، اسے پانی پلانے کو تھا کہ دوسرے زخمی کی آواز آئی، آہ! زخمی نے بھائی کو اشارہ کیا کہ پہلے اسے پلاؤ۔ وہ اس کے پاس پہنچا، دیکھا کہ وہ ہشام بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، انہیں پانی پلانے لگا تو تیسرے زخمی کی آواز آئی، اس نے کہا پہلے اسے پلاؤ۔ اس کے پاس پہنچا تو وہ جاں بحق ہو چکا تھا۔ واپس آیا تو ہشام کو پایا کہ جنت کو سدھار گیا۔ واپس آیا اور بھائی کو دیکھا تو وہ بھی جام طہور کا سرور حاصل کر چکا ہے۔ میدان جنگ اور زخمی اور آخری سانس اور اپنے اپنے نفس کے مقابلے میں دوسرے بھائی کا جو خون کا بھائی نہیں بلکہ ایمان کا بھائی ہے، یہ احترام، یہ تقدم اسلام کے سوا اور کہاں نظر آ سکتا ہے؟ یہ نہ سمجھو کہ یہ اثر اور ایثار صرف عہد نبوت تک ہی تھا۔ اسپین کے خلیفہ کی لونڈی زہرا کا نام آپ نے قصر زہرا کے سلسلے میں سنا ہوگا۔ اس لونڈی نے مرتے وقت یہ وصیت کی تھی کہ اس کا مال اس مسلمان کی رہائی میں صرف کیا جائے جو کسی غیر قوم کی قید میں محبوس ہو۔ وصیت کے مطابق 3 سال تک یورپ اور افریقہ اور ایشیا میں تلاش کی گئی، کوئی ایسا مسلمان نہ ملا۔ آخر اس کا روپیہ اس محل کی تعمیر پر اس کی یادگار میں لگا دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس قصر کی لاگت ان دنوں میں 45 کروڑ تھی۔ کہتے ہیں کہ فری مین لاج والے لاج کے اندر ایک دوسرے کو بھائی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ان کی اخوت اور اسلامی اخوت کا مقابلہ کر کے دیکھو، فوراً اقرار کرنا پڑے گا کہ جس اخوت کو اسلام نے پیش کیا ہے وہ اس کی خصوصیات میں سے ہے۔